نساء آیت نمبر 12 سورہ نساء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ وَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وصیۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. اور تمہارے لیے آدھا ہے اس مال کا جو تمہاری بیویاں چھوڑیں اگر ان کے اولاد نہ ہو. ہاں جی، یعنی بیوی لا ولد فوت ہوئی تو بیوی کی جو ملکیت ہے اس کا نصف حصہ خاوند کا ورثہ ہے، نصف باقی جو اسبا کہلائیں گے وہ، یعنی مثلا بھائی ہیں یا باپ ہے یہ ہے تو یا دادا ہے تو باقی نصف وہ لے جائیں گے. اگر بھائی بہنیں ہیں تو وہ آپس میں اسی طرح جیسے بیٹا بیٹی، مطلب یہ کہ ایک حصہ بہن کا 2 حصے بھائی کے، اس طرح سے وہ تقسیم ہو جائے گی. نصف جو رہ جائے گا، نصف پورا آدھا مال جو ہے نا وہ خاوند کا ہوگا اگر بیوی کی اولاد نہ ہو. اولاد اسی خاوند سے ہو یا پہلے سے کسی خاوند سے ہو دوسرے سے. ہاں تو وہ اگر اولاد ہوئی فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر بیویوں کی اولاد موجود ہے بیوی کی تو پھر اولاد وارث ہے. فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پھر تمہیں چوتھائی ملے گا. ہاں جی، اولاد ہونے کی صورت میں تمہارا حصہ چوتھا ہوگا. تو جو حصے مقرر ہیں یہ حصے دینے کے بعد باقی وراثت تقسیم ہوتی ہے. ہاں جی، تو باقی وراثت جو ہے نا وہ اصل وارث کون ہے اس کو ملتی ہے. تو اصل وارث اولاد ہوتی ہے. ہاں تو حصے جو ہے بیوی کا حصہ، خاوند کا حصہ، ماں باپ کا حصہ، یہ حصے نکالنے کے بعد جو بچے گا نا وہ وراثت اصل کہلائے گی. وہ ان کی طرف لوٹ جائے گی جو اولاد ہے. ہاں جی، اولاد اگر نہ ہو تو پھر باپ ہو تو باپ کی طرف لوٹ، باپ نہ ہو تو پھر بہن بھائیوں کی طرف لوٹ جائے گی. یہ ہوگا. تو تمہارے لیے چوتھا ہے اس میں سے مما، اس میں سے ترکنا جو بیویوں نے چھوڑا ہے. ہاں من بعد وصیت یوصین بہا او دین، تو یہ وصیت کے بعد جو وہ وصیت کر جائے یا قرضہ ہو وہ قرضہ پہلے اترے گا. سب سے پہلے تو ادا کیا جائے گا قرضہ. ورثے میں دیکھا جائے کسی کا قرض ہے وہ پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا. پھر وصیت کی ہے اس نے تو قرض نکالنے کے بعد جو مال بچا ہے اس میں وصیت نافذ ہوگی. ہاں جی، وصیت زیادہ سے زیادہ 1/3 حصے میں کر سکتا ہے، 1/3 سے زیادہ میں وصیت نہیں کر سکتا. اگر وصیت کر دی آدھے مال کی تو 1/3 میں نافذ ہوگی، آدھے میں نافذ نہیں ہوگی. ہاں جی، یعنی اس کے پاس اگر 6 لاکھ روپیہ ہے وہ وصیت کر دیا 3 لاکھ کی تو 3 لاکھ میں نافذ نہیں ہوگی، 2 لاکھ میں نافذ ہوگی. ہاں جی، کیونکہ 2 لاکھ 1/3 ہے. ہاں جی، وہ 1 لاکھ ادھر شامل کیا جائے گا، اس میں وصیت نافذ نہیں ہوگی، اس نے غلط کی وصیت. ہاں جی، تو اس لیے وصیت کے بعد جو اب بچے گا وہ تقسیم ہوگا، اسی میں سے حصے ہوں گے اور حصے نکالنے کے بعد پھر باقی وارثوں کو ملے گا. تو یہ ہے کہ تمہارے لیے نصف ہے اس کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کا لم یکن لہن ولد، لم یکن اگر نہ ہو لہن ان کا ولد کوئی بیٹا بیٹی. ہاں جی، فَإِن كَانَ لَهُنَّ ولد، اگر ان کا ہے، ان کانا اگر ہے لہن ان کا ولد کوئی بیٹا بیٹی
تو فلکم الربع پھر تمہارا چوتھا حصہ ہے، مما اس میں سے، من ما اس میں سے، ترکنا جو انہوں نے چھوڑا ہے بیویوں نے، اس میں تمہارا چوتھا حصہ ہے۔ اس کے بعد من بعد وصیت، وصیت ادا کرنے کے بعد جو وہ وصیت کر جائیں، یوصین بہا جو وصیت کر جائیں اس وصیت ادا کرنے کے بعد، اور دین یا قرض چھوڑ جائے تو قرض ادا کرنے کے بعد، قرض اور وصیت دونوں تقسیم سے پہلے ادا کیے جائیں، اس کے بعد تقسیم جاری ہوگی۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان کا چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم اس میں سے، مما ترکتم جو تم نے چھوڑا ہے مردوں نے، ان لم یکن لکم ولد اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اولاد خواہ اسی بیوی سے ہو جو باقی، یا پہلی کسی بیوی سے اولاد ہو، کہ وہ بیوی بھی ہو یا طلاق دے دی ہو یا فوت ہو گئی ہو، مطلب یہ اولاد اگر ہو، ایک بھی بیٹا بیٹی ہے تو حصہ چوتھا نہیں رہے گا، جیسے ایک بھی بیٹا بیٹی ہے تو حصہ نصف نہیں رہے گا خاوند کا، چوتھا ہو جائے گا، ایک بھی بیٹا بیٹی ہے تو بیوی کا حصہ چوتھا نہیں رہے گا، آٹھواں ہو جائے گا۔ ہاں جی، تو فلکم الربع تو تمہارا چوتھا حصہ ہے، من ما اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، ہاں جی یعنی بیویاں، من بعد وصیت یوصین بہا، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان کا چوتھا ہے اس میں سے جو تم چھوڑو، ہاں جی، ان لم یکن لکم ولد اگر تمہاری اولاد نہ ہو، ان لم یکن اگر نہ ہو، لکم تمہارے لیے، ولد کوئی اولاد کوئی بچہ تمہارا نہ ہو، تو پھر ان کو تمہارے مال میں سے چوتھا ملے گا۔ تو وہ ایک ہو بیوی یا دو ہوں یا تین ہوں یا چار ہوں، یہ چوتھا ہی ملے گا، وہ تقسیم ہو جائے گا ان میں، اکیلیت پورا لے جائے گی، دو ہیں تو ان کو آدھو آدھ ہو جائے گا، تین ہے تو تین حصوں میں، چار ہے تو چار حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، چوتھا حصہ، ہاں خاوند کے مال سے چوتھا حصہ جائے گا بیویوں کے حق میں، ہاں جی، تو ان کو چوتھا ملے گا اگر تمہارے لیے کوئی اولاد نہ ہو، وَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر تمہاری اولاد ہو تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ پھر ان کا آٹھواں حصہ ہے، ہاں جی چوتھا نہیں، کیونکہ اولاد کو بھی توسن ملنا ہے، تو پھر ان کے لیے لہن ان کے لیے ثمن آٹھواں حصہ ہے، مما اس میں سے ترکتم جو تم نے چھوڑا ہے، اور یہ بھی من بعد وصیت توصون بہا وصیت کے بعد جو تم وصیت کر جاؤ، توصون بہا جو تم وصیت کرو اس وصیت کے بعد، اور دین یا قرضہ تم پر ہو، قرضہ ادا کرنے کے بعد، ہاں پھر ہی باقی مال تقسیم ہوگا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالہ اور اگر ایک آدمی ہو کہ وہ اس کا وارث ہوا ہے کوئی بھی نہیں، کلالہ خالی ہے وہ، ہاں جی وہ وراثت سے خالی ہے، یعنی نہ اولاد ہے نہ باپ ہے، ہاں اور نہ بھائی ہے، ہاں بہن بھائی جو وارث بن جائے، یعنی وارث بننے والا کوئی نہیں ہے، یہ کلالہ ہے۔ لیکن وَلَهُ اخن اور اختن ایک بھائی ہے ایک بہن، یہ ماں سگے ہیں، باپ سگے نہیں ہیں، ماں سگا ایک بھائی ہے ایک بہن، تو لکل واحد منہما السدس ان میں سے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، ہاں جی اگر حقیقی بھائی ہوتے تو وارث بن جاتے، پھر حصہ نہیں ان کا، اولاد نہ ہونے کی صورت میں اور باپ نہ ہونے کی صورت میں سگے باپ سگے بھائی ہوں تو وارث بن جائیں گے، ہاں جی پھر دوسروں کے حصے تقسیم ہو کے باقی ان کو ملے گا۔ لیکن اگر ماں سگے بھائی ہوں تو یہ وارث نہیں بنتے، ماں سگا بھائی جو ہے وہ حصہ لے گا جبکہ وارث کوئی موجود نہ اس صورت میں، ہاں جی اگر وارث ہوں تو پھر نہیں حصہ ملتا اسے، ہاں جی تو اگر اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو ہر ایک کو لکل واحد ہر ایک کو منہما ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے ہر ایک کا، ہاں جی فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ اور اگر وہ زیادہ ہوئے اس سے، ہاں
2-3 بھائی ہیں، 2-3 بہنیں ہیں، 4-5 بہنیں ہیں، یا جیسے جتنے بھی ہوں، 2 سے زیادہ ہیں، ہاں جی، یعنی 1 بہن 1 بھائی تو 2 ہو گئے. اگر 2 سے زیادہ ہو جائے، ہاں، 1 بھائی اور 2 بہنیں ہو جائے، یا 1 بہن 2 بھائی ہو جائے، جیسے اور زیادہ ہو جائے، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر وہ ہوں اکثر زیادہ من ذالک اس سے، ان 2 سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، ہاں، پھر وہ شریک ہے پورے تہائی میں. تہائی مال ان سب میں برابر تقسیم ہو جائے گا جتنے بھی ہوں، ہاں جی، وہ پورے مال کا تہائی ان میں تقسیم ہو جائے گا، ہاں جی. تو باقی کون لے جائے گا؟ اگر دور کا وارث ہو تو وہ مثلا چچا ہے، ہاں جی، یا چچا کے بیٹے ہیں، پھر وہ وارث بنیں گے، ہاں جی. یہ کہ اگر بھائی ہے تو وہ تو بیٹے ہی کی طرح وارث ہوگا، بھائی سگا بھائی سگی بہن ہے تو اسی طرح وارث ہوگا جیسے اولاد وارث ہوتی. لیکن وہ نہیں ہے تو اگر پھر چچا کو دیکھا جائے گا، چچا کی اولاد کو دیکھا جائے گا، وہ پھر باقی کے وارث ہوں گے، ہاں جی. تو پھر یہ کہ من بعد وصیت، یہ بھی وصیت کے بعد، یوصی بہا، جو وصیت کی جائے، ہاں جی، او دین یا قرض ہو تو وہ نمٹایا جائے گا. غیر مضار، نقصان نہیں دیا جائے گا کسی کو، جس کا حصہ ہے اس کو ٹھیک ٹھیک حصہ دیا جائے گا. یہ وصیت من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے پکا، ہاں جی، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، ہاں جی. اور کسی سے مثلا قدورت ہے تو جی چاہتا ہے کہ یہ تو نہ حصہ میں شامل ہو، اسے محروم کر دیا جائے، یہ نہیں کیا جائے گا، ہاں جی. اور جو دنیا کے تعلقات الگ بات ہے، جب فوت ہو جاتا ہے تو اس پر احکام ٹھیک نافذ ہوں گے. اس کا مخالف تھا یا حامی تھا، حصہ اپنا دے گا، کہ ایک بھائی تھا اس نے بائی کاٹ کیا ہوا تھا، کوئی تعلق نہیں تھا اس کا، دوسرا سگا بھائی ہے وہ ساتھ بہت ہی زیادہ محبت سے رہتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، تو جب وراثت ہوگی برابر ہوگی دونوں کی، ہاں جی. وراثت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ جو زیادہ قریبی تھا، زیادہ محبت کرتا تھا، اس کی خدمت بھی کرتا تھا، اس کو زیادہ ملے، اور جو روٹھا ہوا تھا اسے تھوڑا ملے، یہ نہیں ہوگا. ہاں، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، حصہ برابر ہوگا، برابر ملے گا، ہاں جی. واللہ علیم حلیم، اللہ تعالی علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے، کیونکہ یہ نفسیاتی تعلقات جو نا، ایک دن رشتے کے تعلق ہے، نفسیاتی تعلقات. ظاہر ہے کہ جو بھائی روٹھا ہوا ہے یا اس کا مخالف ہے، کٹر دشمنوں سے ملا ہوا ہے، تو اس کو کب دینے کو جی چاہے گا؟ یہ نفسیاتی معاملہ ہے، ہاں. تو ایک رشتہ داری کا بولے کہ نفسیاتی معاملہ، نفسیاتی طور پر جی نہیں چاہے گا کہ میرا وہ بھائی بھی حصہ دار بنے، لیکن شریعت حصہ دیتی ہے، وہ تعلقات اپنی جگہ پر. تو اگر لیکن ایسی پھر غلطیاں ہوتی ہیں، ہاں، تو اللہ تعالیٰ حلیم ہے، ہاں جی. اور اس لیے اللہ تعالیٰ اس طرح اچانک گرفت نہیں کرتا، نہیں فرماتا. اگر غلطی کی ہے تو اس کو قیامت میں پوچھا جائے گا کہ انصاف کیا تھا یا ناحق لے گیا کوئی، ہاں. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی جو ہوتا ہے اور دوسرے چھوٹے ہیں، وہ والد کی بیماری ہی میں ہیرا پھیری کر کے اپنا نام لگوا لیتا ہے، ایسا ہوا کرتا ہے. لگوا لیا، جب وہ فوت ہوئے تو بچے تو وہ یہ تھا کہ اب ہمیں وراثت ملے گی، معلوم ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو زمین تو ساری وہ لے گیا. یہ ہوتے ہیں واقعات اس طرح کے، ہاں. یا بیٹیوں کو محروم کرنے کی شادیاں ہی نہ کی، کیونکہ زمین لے جائے گی دوسرے خاندان میں، اس لیے شادی گھر ہی بیٹھی رہنے دو. تو یہ ظلم ہے بہت زیادہ، ہاں جی. اس لیے اللہ تعالیٰ حلیم ہے، ہاں جی. درگزر فرماتے ہیں، ایسے ایسے ظلموں پر بھی مہلت دیتے ہیں، ہاں جی. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، ہاں. اس لیے ان حدود کو نہیں پھلانگنا ہوگا، ہاں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو حکم مانے گا، اطاعت کرے گا، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، انہیں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے یہ. اس لیے دنیا کے مال و متاع میں
ہیرا پھیری کر کے اپنے آپ کو جنت سے محروم نہ کر لو. دنیا میں پورے حقوق نبھاؤ بلکہ احسان کرو، یعنی اپنا حق جائے تو جائے، دوسرے کا حق نہ ضائع ہونے پائے. بس یہ سمجھ لو. ہاں جی، دوسرے کا حق دینا ہی دینا ہے. ہاں، اپنا حق نہیں ملتا تو نہ ملے، ہاں اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ تمہارا حق اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا. اگر یہاں کسی نے نہ دیا تو آگے 10 گنا 100 گنا 1000 گنا مل جائے گا. ضائع نہیں ہوتا حق آپ کا. ہاں جی، پکڑا جائے گا وہ حق ضائع کرنے والا ہے، لیکن کسی کا حق تم ضائع نہ ہونے دو. ہاں، دوسرے کا اپنے حق کی پرواہ نہ کرو، دوسرے کے حق کی فکر کرو کہ میرے ذمے کوئی نہ رہ جائے. ہاں، میرا کسی پر رہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن کسی کا میرے ذمے نہ ہو کوئی حق. ہاں، وہ حق روپے پیسے کا ہو یا تعلقات کا ہو، کہ تعلقات میں کہ رشتہ داریاں جوڑنی ہے، ٹوٹنے نہیں دینی. کوئی ٹوٹتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، تم جڑو، تم نہ ٹوٹو. ہاں جی، یہ ہے شریعت کا حکم. تو اس لیے یہ حدود ہیں اللہ کے، ان سے جو اللہ کی فرما برداری کرے گا، یعنی حدود نہیں توڑے گا اللہ تعالیٰ کے، اللہ رسول کی مانے گا تو اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے. اور ذالک الفضل العظیم، بہت بڑی کامیابی، جنت مل جائے بڑی کامیابی، بڑی کامیابی ہے. یعنی کسی کو اس وقت پوری دنیا سپرد کر دی جائے، پوری دنیا یا تیری سب تیرے ماتحت ہے، جنت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہاں جی، جنت جنت ہے. بس جس کو جنت مل گئی، الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، یاسی معصیت، جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدود پھلانگ جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتا. ہاں جی، روند ڈالے اللہ کی حدود، ہاں کچھ نہیں ہوتا. تو جو اللہ کی حدود پھلانگتا ہے، ہاں یدخلہ نارا خالدا، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے، ہمیشہ آگ میں رہے گا. کہاں جنت کہاں آگ، استغفر اللہ. اور آدمی اپنی معمولی سی کوتاہیوں انا کے بدلے میں آگ حاصل کر لے، جنت سے محروم ہو جائے، کتنی بدل. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرتا اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور پھلانگ جاتا ہے اس کے حدود اللہ کے، يُدْخِلُهُ، اللہ اسے داخل کریں گے، نارن آگ میں، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا آگ میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. رسوا کن تو ہونا ہی تھا، بادشاہ ہے اور فرشتے پکڑتے سر سے نیچے پھینکتے، منہ کے بل مارتے لاتے، اور دنیا کے سامنے. اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ پٹائی ہو رہی کو، پھر گر تو پھر مارتے لاتے، ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہیں، پھر پھینک دیتے ہیں. بہت بری رسوائی ہے، اور ابھی جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ تو یہ ان کے لیے عذاب ہے رسوا کن. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ عورتیں جو بے حیائی کا کام کر لیں تم میں سے. ہاں جی، تو یہاں بے حیائی سے مراد ہے زنا کا ارتکاب. تو ابھی وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی حد کی، سزا کی آیت نازل نہیں، وہ سورہ نور میں نازل ہوتی ہے بعد میں. ہاں جی، تو ابھی اس لیے یہ پہلا حکم ہے جو پھر منسوخ ہو گیا، کہ وہ عورتیں جو بے حیائی کا ارتکاب کریں تم میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو گواہ بنا لو ان پر چار گواہ. ہاں، بنا لو کا یہ مطلب نہیں کہ تو بھی گواہ بن جا، تو بھی گواہ بن جا، نہیں، مطلب یہ ہے کہ 4 گواہی دیں، یا زیادہ افراد نے دیکھا ہو تو اس میں سے 4 رکھ لو جو گواہی دے دیں. ہاں جی، دیکھنے والوں میں سے 4 گواہ. ہاں جی، اور وہ
ٹھیک کام ہوتا دیکھیں. ہاں جی، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پر ایک دفعہ تہمت لگ گئی تھی زنا کی. وہ لگی اس طرح کہ بالا خانے پر تھے مکان کے، اور ادھر دوسرا مکان تھا، درمیان میں گلی تھی، دونوں کی کھڑکیاں آمنے سامنے تھی. یہ تو حضرت مغیرہ کی بیوی، اس کی ہم شکل ایک اور خاتون تھی، اس کو دیکھا ہوا تھا دوسرے جو کمرے میں تھے سامنے، انہوں نے دیکھا ہوا تھا، ان کی کھڑکی کھلی تھی، اس میں حضرت ابو بکر تھے، لیکن ان کی بیوی کو تو نہیں دیکھا ہوا تھا کسی نے. ہاں، تو ان کی بیوی آئی، اس سے ہم بستر ہوئے، تو ان کی کھڑکی کھلی تھی، یہ کھڑکی ہوا سے کھل گئی. ہوا سے کھل گئی تو وہ کہنے لگو یہ تو فلاں عورت ہے ان کے ساتھ ہیں. اس عورت کو پہچانتے تھے، وہ اسی کی ہم شکل تھی ان کی بیوی کی. اب بیوی تو نہیں دیکھی ہوئی تھی. ہاں، تو فوراً وہ 3 تھے گواہ، 2 اور تھے، ان کو یہ دیکھو دیکھو دیکھو. ہاں جی، اتنے میں انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی زیاد سے کہا آؤ. وہ آئے تو حضرت مغیرہ فارغ ہو گئے تھے، فارغ ہو کے بیٹھے. ہاں جی، اب یہ ہے کہ بھئی یہ انہوں نے بھی دیکھا کہ وہ واقعی ابھی تو اٹھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں. ہاں جی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، دعویٰ ہو گیا. حضرت مغیرہ سے پوچھا کہ یہ امیر المومنین میری بیوی تھی. انہوں نے کہا جی فلاں عورت تھی. یہ دیکھیے، انہوں نے کہا وہ عورت میری بیوی کی ہم شکل ہے، میری بیوی تھی میرے پاس. ہاں جی، تو 3 نے گواہی دی، نہیں وہ عورت تھی، ہم نے پہچان لی وہ عورت تھی. ہاں، زیاد نے کہا ہاں تو نے کیا دیکھا؟ اس نے میں نے دیکھا کہ یہ بیٹھے تھے اس کے اوپر، اس حال میں تو میں نے نہیں دیکھا کہ زنا کر رہے ہو، دونوں ننگے تھے بیٹھے تھے. بس یہ گواہی کافی نہیں ہے. ہاں جی، اس پر حد نہیں لگتی. ہاں جی، تعزیر تو آتی، حد نہیں لگتی. لہذا ان تینوں پر تہمت کے کوڑے لگ گئے. ہاں جی، 4 نہ ہوں گے گواہ، 3 اگر گواہی دیں گے ہاں تو ان پر کوڑے لگیں گے. انہوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے، لہذا تینوں پر کوڑے لگ گئے. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے گیا نبی کے صحابی کو زنا کی تہمت سے بچا لیا. ہاں جی، کیونکہ کسی صحابی نے اس طرح زنا نہیں کیا کہ اس نے برمرا خود اقرار نہ کر لیا ہو، جس کو گواہوں نے دیکھا ہو. ہاں، ایسی کوئی زنا کی واردات کسی صحابی نے نہیں کی. جس نے خود ارتکاب کیا اس نے جا کے اقرار کر لیا. زنا کے بعد پچھتایا تو اب میں کیا کروں، آگے جہنم سامنے دکھائی دے رہا ہے. تو پھر سبن اس پہ قناعت نہیں کی، زندگی کی پرواہ نہیں کی، جا کے اقرار کیا. اور یہ کئی واقعات ہیں. حضرت معاذ اسلمی کا واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ حضرت ابوبکر روک رہے ہیں، معاذ نہ اقرار کر، معاذ نہ اقرار کر، توبہ کر لے. رسول سامنے روک رہے ہیں، معاذ اقرار نہ کر، توبہ کر لے، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا. معاذ کا تو مجمع بھرا ہوا، مجمع میں یہ بھی پرواہ نہیں کہ مجمع کیا رائے قائم کرے گا میرے بارے میں کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا، مجھ پہ حد نافذ کریں. آپ نے منہ پھیر لیا اس سے. تو حضرت کہا کہ بس معاذ سن لی اللہ کے رسول نے تیری بات، جا توبہ کر، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا، اقرار نہ کر. نہیں، پھر آ گیا یا رسول اللہ میں نے زنا کی، مجھ پر حد نافذ کرے. پھر حضرت بکر نے کہا کہ معاذ 2 دفعہ اللہ کے رسول نے تیری بات سن لی، جا اب توبہ کر لے، اللہ معاف کرے گا، نہ آگے اقرار کر. وہ 3 دفعہ پھر آ گیا، کیونکہ اقرار بھی 4 چاہیے تھے. ہاں جی، 3 اقرار کر. پھر حضرت ابوبکر سمجھاتے ہیں معاذ رہنے دے، بس جانے دے. نہ جی، معاذ کو تو آگ لگی ہوئی تھی جسم میں. وہ پھر 4تھی دفعہ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا، مجھ پر حد نافذ کرے. اندازہ کرے کیا ایمان ہے. پھر آپ نے تفصیلات پوچھی، کہا جاؤ اس کو سنسار کر دو. جب سنسار ہو گئے تو آپ بھی تھے شامل. تو واپس آ رہے تو 2 آدمی باتیں کرتے، دیکھو جی کتنا سمجھایا ابو بکر نے، مان جاتا ہے، کتے کی موت مر گیا. آپ نے ٹوکا، خبردار ایسی بات کہی تو اس کی توبہ کو پورے شہر مدینے پہ تقسیم کیا جائے، سارا شہر بخشا جائے. ظاہر ہے کہ کمال تھی توبہ کی بھی. اور ایک خاتون آتی ہے کہ یا رسول اللہ
میں زنا کار بیٹھی مجھ پر حد نافذ کرتی. اندازہ کرے عورت کتنی ڈرتی موت سے، مجھ پر حد نافذ کرتی. آپ نے کہا ایسے بوس و کنار کیا ہوگا تو نے، یا رسول اللہ ماعز کی طرح نہ ٹالیں. اندازہ کریں اس کا. ماعز کی سزا دیکھ چکی ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ ماعز کو آپ نے 4 دفعہ ٹالا کہ نہ اقرار کرے نہ اقرار کرے، کہ یا رسول اللہ مجھے ماعز کی طرح نہ ٹالے، میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے. آپ نے پھر بچہ پیدا ہونے دے، اب 2 تو نہ قتل ہوں. بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہوتے ہی حالانکہ اگر نہ آتی آپ نہ بلاتے، کیونکہ نہ آنے کا مطلب یہ تھا اپنے اقرار واپس لے رہی ہے. واپس لینے کا اختیار ہے. اقرار کر کے کہہ کہ نہیں میں اپنے اقرار سے اپنے واپس لیتا ہوں تو کوئی بات نہیں، سزا نہیں ملے گی. تعزیر آ جائے گی، سزا نہیں ملے گی. وہ نہ آتی تو آپ نہ بلاتے. بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد آ گیا، اصل بچہ پیدا ہو گیا، مجھ پر حد نافذ کریں گے. کتنا خوف ہے اللہ کا، ہے کیسے آگ سے ڈر ہے، کیسے جنت کا شوق ہے. پرواہ نہیں اس زندگی کی، حد نافذ کر دیں. آپ نے پھر بچے کو دودھ کون پلائے گا، تیرے بعد مر جائے گا، پھر دودھ پلا بچے کو. اور 1.5 سال دودھ پلاتی ہے، لیکن دل تڑپتا ہے کہ کب مجھ پر حد نافذ ہو. 1.5 سال بعد بچے کے دانت نکلا، حالانکہ 2 سال تک اسے اجازت تھی دودھ پلاتی رہتی، پھر بھی نہ آتی تو آپ نہ بلاتے. تو روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں بچے کے دیا ہوا، یہ دیکھو یا رسول اللہ دانت بھی آ گئے، یہ ٹکڑا کھا رہا ہے، یہ پل سکتا ہے، مجھ پر حد نافذ کرے. تو بیٹے کو چھوڑ کے ماں مجھ پر حد نافذ کرے. پھر آپ نے اس پر حد نافذ کی. اندازہ کریں صحابہ کا، ان پر کس پہلو سے کوئی تنقید کرے گا. یہ اس ایمان کی مثال بتاؤ تو صحیح پوری دنیا میں کہیں کہ آخرت کا، جہنم کا اتنا خوف، جنت کا اتنا شوق، اللہ کا اس قدر خشیت اللہ کی، اس زندگی کی پرواہ نہیں، اس زندگی جاتی ہے جائے. یہ ہے حدود سے پرواہ نہ کرنا، کہ اگر ان پر 4 گواہ قائم کر لو، تو 4 گواہوں میں یہ ہے کہ کوئی گواہ جھوٹا نہ ہو، اور مثلا بے نماز نہ ہو کوئی گواہ. آج تو بمشکل ہے کہ گواہ صحیح گواہ آ جائیں، ناممکنات میں سے ہے. جھوٹا گواہ نہ آئے، بے نماز نہ ہو، ہاں جی، فاسق فاجر نہ ہو، شرابی وغیرہ یہ وہ نہ ہو. اس لیے گواہ آنے کے بعد عدالت فوراً نہیں، گواہ 4 آگے جی بس نہیں، اس کو کہتے ہیں گواہوں کا تزکیہ. یہ عدالت کے ذمہ ہے. عدالت کہتی ٹھیک ہے تمہاری گواہی آ گئی. اب عدالت اپنے وسائل سے پوچھے گی ان گواہوں کے بارے میں، یہ کیسے کیسے عمل کے لحاظ سے. اگر ان میں ایک بھی ایسا ہے کہ جی یہ معتبر نہیں ہے، شراب پیتا ہے یا شراب نماز نہیں پڑھتا یہ ہے، تو یہ غلط ہے، یہ فاسق کی گواہی نہیں. لہذا تینوں پر حد لگ جائے گی، باقیوں پر، اس پر بھی لگ جائے گی، چوتھے پر بھی، چاروں پر حد لگ جائے گی، کیونکہ گواہ 3 ہی ہیں، چوتھا قابل قبول نہیں ہے. تو اس لیے کیونکہ آبرو بچانی ہے خاندان کی، شریعت آبرو بچانا چاہتی ہے. ہاں جی، کہ آبرو پر حرف نہ آئے. ایسی چھوٹی موٹی غلطیاں گویا جوانی میں ہو جاتی ہیں، اس پہ حد ہی نہیں نافذ ہو جاتی، اس پہ تعزیر آتی ہے. تعزیر عدالت کی ثوابدید پر ہوتی ہے. کوئی مسئلہ یہ کہہ دے کہ زنا کے الزام نہ لگائے، یہ کہ جی میں نے دونوں کو ایک 4 پہ ننگے دیکھا ہے لیتے ہوئے، بس تو ان پر تعزیر. اس کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت نہیں، اس کے لیے 2 گواہ کافی ہے کہ 2 گواہ کہہ دیں کہ ہم نے ان کو 4 پہ اکٹھے ننگے لیتے دیکھا ہے. ان پہ تعزیر آ جائے گی. وہ عدالت دیکھے گی کہ کتنی سزا اس کی ہونی چاہیے. ہاں جی، نوعیت کے مطابق عدالت خود تجویز کرے گی ان کی سزا. ہاں جی، وہ تعزیر کہلاتی ہے. حد اللہ کی طرف سے مقرر ہے. ہاں جی، اور اس کے آداب بھی یہ ہیں. ہاں جی، تو تعزیر تو عام شکایت پہ آ جاتی ہے، تعزیر کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی، تو اس لیے وہ دونوں اگر 4 پہ ننگے لیتے تو حد نافذ نہیں ہوتی، کیونکہ زنا تو نہیں ہوا نا. ہاں، اصل آبرو ضائع ہوتی زنا ہونے سے. بدنامی ضرور ہو جائے گی کہ ان کا دونوں کا آپس میں ناجائز ترجیح، ٹھیک ہے، ہاں، لیکن خاندان بچ گیا، آبرو بچ گئی. ہاں، کیونکہ خاندان اس وقت مجروح ہوتا ہے جب نطفہ ٹھہر جائے غیر کا. اب مجروح ہوگا خاندان، جیسے اب یہ ہے زنا.
ہاں جی، تو اس پر حد لگتی ہے جبکہ گواہ صحیح ہو اور گواہی دے. ہاں جی، چاروں کے چاروں گواہی دے. ہاں جی، تو اور دے بھی ایک ہی وقت میں، یہ نہیں کہ دو تو ہیں، دو ہم بلا کے لاتے ہیں، نہیں نہیں، پھر حد لگ جائے گی ان دو پر. جو دو نہیں ہے تو دو وہ دوبارہ وہ دو آ گئے، ان پر بھی حد لگ جائے گی. ہاں جی، چاروں اکٹھے آئے گواہ. ہاں جی، اور اکٹھے عدالت میں داخل ہوں تو پھر یہ ہے کہ بھئی کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ تین تو گواہی دے بیٹھے اور چوتھا، تو یہ ہم لاتے ہیں چوتھا گواہ تو کسی کو بہلا پھسلا کے تاکہ ہم اس تہمت کی حد سے بچیں، یہ کو لے آئے. ہاں، اس لیے اکٹھے آئے چاروں. ہاں جی، عدالت کے اندر پھر اپنی اپنی گواہی دیں. ہاں جی، تو یہ ہے کہ ان پر چار گواہ قائم کر لو. فین شاہدو، اگر وہ گواہی دے دیں چاروں تو ابھی سزا نہیں نافذ ہوئی تھی. فامسکوہن فی الوجود، تو اپنے گھروں میں روک لو انہیں، کچھ نہ کہو، گھروں میں روک لو بس، باہر نہیں نکلے، گھر سے باہر نہ جائیں کہیں سوا حاجت ضروریہ کے. ضروریات تو کیونکہ یہ تو نہیں ہوتے تھے باتھ روم وغیرہ تو گھروں میں. عورتوں کو جیسے ہمارے بھی پہلے رواج یہی تھے کہ عورتیں عموماً عشاء وقت باہر جاتی ہیں، اندھیرے وقت میں اکٹھی ہو کے محلے کی عورتیں باہر جاتی حاجت کے لیے. یہ ہوتا تھا پہلے رواج. یہی عرب میں بھی یہ رواج تھا کہ عورتیں عشاء وقت اکٹھی ہو کے باہر جاتی. تو یہ ایسی ضرورت کے لیے نکل سکتی، ویسے نہیں. فامسکوہن فی الوجود حتی یتوفاہن الموت، حتیٰ کہ وہ گھر ہی میں مر جائیں. ہاں جی، اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی اور راہ نکال دے. یہ راہ سورہ نور میں آئی جہاں حد کی آیات آئی. ہاں، یہ آئی. ہاں، اور یا اللہ تعالیٰ حد نکال دے کہ کنواری اور کنوارا مرد اگر زنا کر لیں تو ان پر 100 کوڑے، ان پر سنسار نہیں کرنا، 100 کوڑے. اگر مرد شادی شدہ تھا، وہ کنواری تھی، تو اس پر 100 کوڑے، مرد سنسار، یہ ہوگا. ہاں جی، اگر مرد کنوارا تھا، وہ شادی شدہ تھی، تو مرد پر 100 کوڑے، عورت کو سنسار کیا جائے گا. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے راہ نکالی سورہ نور میں. ہاں، آیت نمبر 16 سورہ نساء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. اگر دو مرد آپس میں یہ کام کریں غلط، یعنی لواطت کا، واللذان، دو مرد یأتیانہا، یہ برائی لے کے آئیں، ہاں یعنی آپس میں بدتمیزی کی، منکم، تم میں سے، فآذوہما، تو انہیں سخت تکلیف دو، یعنی ان کی سزا معین نہیں فرمائی. ہاں جی، حسب حال ان کی سزا جو ہے نا وہ خود متعین کرو. ہاں جی، تو یہ ہے کہ وہ عدالت میں لے جانے کی ضرورت نہیں، آپس میں بھی ان کو سزا دی جا سکتی ہے. عدالت ہو تو عدالت میں لے جاؤ ان کو. ان کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، 2 گواہ کافی ہیں. ہاں جی، تو ان کی پٹائی کرو خوب. ہاں جی، اور فإن تابا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، ہاں جی، تو پھر چھوڑ دو. ہاں جی، کہ آئندہ کے لیے توبہ کر لیں، تو لیکن پہلے انہیں خوب پٹائی کر کے اچھے طریقے سے. ہاں جی، پھر وہ اصلاح، اور اصلاح بھی کر لیں، توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح بھی کر لیں. ہاں جی، یعنی لوگ مطمئن ہو جائیں کہ اب یہ نہیں کریں گے. تو فاعرضوا عنہما، تو پھر ان سے اعراض کر لو، یعنی ان کے منہ پھیر لو. مطلب یہ کہ تذکرے نہ ہوں، بھول جاؤ بس اس بات کو. یہ ہے عارضو. ہاں، فاعرضوا عنہما، ان سے اعراض کر لو.
وہ تعلق منہ پہ ہٹا لو، ان سے توجہ ہٹا لو کہ یہ تذکرہ نہ ہو کہ یہ کام بھی کیا تھا یا انہوں نے کیا تھا، کیونکہ سزا دے لی، اللہ کی نافرمانی کی تھی تو اس کے مطابق تو انہوں نے سزا دے دی. سزا جتنی بھی سخت کر دو یہ الگ بات ہے، ہاں سزا جتنی سخت کر دو، لیکن یہ نہ ہو کہ کوئی اس کا عضو توڑ دو یا کوئی ایسا کر دو یا بالکل جان سے مار ڈالو، ایسا نہیں. لیکن پٹائی کا تو حق ادا کر دو نا اس کا خوب، کیونکہ آزو تکلیف ایذا پہنچاؤ انہیں سخت. ہاں جی، اور پھر جب توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، تو پھر قطعاً اس کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم وہ ہو جنہوں نے یہ کام کیا تھا، تو جس نے یہ کام کیا تھا اس نے یہ بالکل نہیں. اس کو اللہ پسند نہیں کرتے. ایک شخص سے گناہ ہو گیا، اس کی سزا تو ہونی چاہیے، لیکن اس کے تذکرے نہیں پسند اللہ تعالیٰ کو. ہاں، معاشرے میں کسی گناہ کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی، بس متعلقہ عدالت سے رجوع ہو یا پنچایت نے اگر اس کو سزا دینی ہے تو پنچایت تک آئے، بس باہر بات نہیں جائے، نہ اس کا تذکرہ ہو، کوئی تذکرہ نہ کرے بس، کیونکہ گناہوں کا تذکرہ بھی گناہ ہے. ہاں جی، ایک گناہ ہو گیا بس چپ ہو جاؤ، اگر اس کا ثبوت موجود ہے عدالت میں پہنچا دو، اور تذکرے نہیں کرو. ان اللہ کان تواب الرحیم، یقیناً اللہ توبہ قبول فرماتا ہے اور رحیم ہے. ہاں، کیونکہ بندے ہیں، کمزور ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہاں جی، بچتے بچتے بھی غلطی ہو جاتی ہے. ہاں، تو اس بنا پر تم سے پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوتی ہوں گی، جو ان پر اعتراضات اٹھانے والے ہیں ان سے پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں. جب سزا مل گئی تو پھر تذکرے نہیں. ہاں جی، تذکرے ختم ہو جانے چاہیے. اس کے علاوہ بھی سزا نہیں بھی ملی پھر بھی تذکرے نہیں، کیونکہ تذکرے سے برائی بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. اوروں کے کان میں بات پڑتی، بچوں کے کان میں بات پڑتی ہے تو ان کے بھی جذبات ابھرتے ہیں. یہ ہے، ایسا نہیں کرو، بس سزا دے لو، سزا کے بعد بھول جاؤ. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. ہاں جی، اور اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا. انما التوبۃ علی اللہ، اللہ نے توبہ کو اپنے ذمے لے لیا. ہاں، انما التوبۃ کہ توبہ جو ہے یقیناً توبہ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے، اور ان کے لیے ہے جو برا عمل کر لیں نادانی سے. یہ ہے کہ یعملون السوء بجہالۃ، نادانی سے برا کام کر بیٹھے. اور ظاہر ہے کہ جان بوجھ کے گناہ کا ارتکاب کرنے والے کم ہوتے ہیں، نادانی سے زیادہ ہوتے ہیں. ایک تو موجودہ بگڑا ہوا معاشرہ، یہ تو بہت ہی حد سے گزر گیا ہے. ہاں جی، تو اس لیے عمدن یہ سمجھتے کہ یہ کام گناہ کا ہے اور پھر اس کے لیے منصوبہ بندی کر کے باقاعدہ گناہ شروع کیا جاتا ہے، یہ بے جہالت نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے ہے. اور یہی لوگ اصل فاسق، ان کو فاسق کہا جاتا ہے، وہ ہوتے ہیں جو گناہ باقاعدہ اس کو رواج دیتے ہیں اور باقاعدہ گناہ کرتے ہیں اور نادم نہیں ہوتے اس پر. یہ بھی جہالت نہیں ہے. ہاں، تو جو نادانی سے گناہ کر بیٹھے ثم یتوبون من قریب، پھر قریب ہی میں توبہ کر لیتے ہیں. تو قریب کا مطلب یہ ہے کہ موت نہیں آنے پائے، موت سے پہلے. موت سے پہلے جو توبہ ہوگی وہ من قریب ہی ہوگی. ہاں جی، کیونکہ اگر مرض الموت میں آ گیا اور اب یقینی ہے کہ اب تو بس موت آ گئی تو پھر توبہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے. ہاں جی، موت کے وقت سے پہلے توبہ کر لے، وہ توبہ عن قریب ہی کہلائے گی. ہاں جی، من قریب. ہاں، تو جو لوگ برا کام نادانی کی وجہ سے کر لیں پھر توبہ کریں قریب میں، فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کرتے ہیں. یہ نہیں کہ توبہ قبول نہیں ہوتی، توبہ یقیناً قبول ہوتی ہے. ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ دے رہے ہیں. ہاں، کہ اولئک یتوب اللہ علیہم، یہ ہے کہ اللہ جن کی توبہ قبول کرتے ہیں، بشرطے کہ توبہ سچے دل سے ہو.
لیکن جو یوں ہے کہ یہ موت پتہ نہیں کب آئے، ابھی تو کرتے رہیں، بعد میں آخر میں توبہ کر دیں گے، ان کو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ جو گناہ یہ سمجھ کے کرے کہ جی ابھی تو جوانی کی عمر ہے، کون سی ابھی مر چلے ہیں، مرنے سے پہلے توبہ کر دیں گے، اب تو کھل کے گناہ کرو، ہاں جی، اس لیے شرابیں پیو، بدماشیاں کرو، توبہ کا وقت بہت ہے، توبہ کر لیں گے، ان کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، ہاں جی، کیونکہ یہی شیطان جو ہے نا یہی لالچ دیے رکھتا ہے، ابھی نہیں موت ہے، ابھی تم ٹھیک ٹھاک ہو، ابھی نہیں موت ہے، ابھی تم ٹھیک ٹھاک ہو، موت اچانک آ جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن جو توبہ کرتے ہیں جب انہیں احساس ہوا گناہ کا، احساس ہوتے ہی انہوں نے توبہ کی، یہ ان قریب من قریب توبہ ہے، ہاں، تو اس کے لیے وعدہ ہے کہ فاولئک یتوب اللہ علیہم، ہاں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالی علیم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو احساس ہوا ہے گناہ کا، کون پچھتایا، کون نادم ہوا ہے، ہاں جی، اور ایسے ہی بغیر نیت اور ارادے کا جی اچھا جی میں توبہ کرتا ہوں، ہاں، یہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ علیم ہے کہ اب سچے دل سے توبہ کر رہا ہے، گناہ پہ سے پچھتاوا ہوا ہے، ہاں جی، پچھتاوا ہوا ہے، اور اسے معلوم ہوا کہ میں برا کام کر بیٹھا ہوں، ایک احساس ہی نہ ہو، یہ ہے کہ کبھی اب سب توبہ کر لو، ٹھیک ہے جی ہم سب نے توبہ کر دی، بس یہ توبہ نہیں ہے۔ تو توبہ وہ جس سے باقاعدہ احساس ہو جائے برائی کا، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ توبہ کر رہا ہے، آپ نے دل کو اور نیتوں کو اللہ کے علم کے مطابق بناؤ، ہاں جی، کہ اللہ جان لے کہ واقعی یہ پچھتایا ہے، نادم ہوا ہے، اور اس پہ اور میری تو رجوع کر رہا ہے، ہاں جی، وہ توبہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم اور پھر حکیم ہے، ہاں جی، ہر کام نہایت سلیقے سے حکمت سے ہے، اس لیے چرچا نہیں ہونے، چرچا پسند نہیں کرتے، گناہ کا چرچا پسند نہیں کرتے، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، اپنے آپ کو سنوارو، فلاں فلاں کو نہیں، ہاں جی، اپنے آپ کو سنوارو، ہاں جی۔ یہ ایک شخص کھڑا، مغرب کا وقت، اذان ہو رہی ہو، اب وہ 3-4 اور کھڑے کر رکھے، ان کو سمجھا رہا ہے، فلاں ان کو میں جانتا ہوں، وہ بلیک میلر ہے، فلاں فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس کو میں جانتا ہوں، فلاں نماز پڑھنے کے باوجود یہ کرتا ہے، وہ یہ کرنے کے باوجود یہ کرتا ہے۔ ایک نے کہا خدا کے بندے اذان ہو رہی ہے، اس وقت مسجد کو چلو نماز پڑھنے، ہاں، دیکھیں نماز پڑھ کے لوگ رشوتیں لیتے، دیکھیں نماز پڑھ کے لوگ جو ہے نا ہیرا کم تولتے ہیں۔ تو میں بھی پیچھے تھا، میں نے کہا بھائی وہ یہ نہیں کہتا کہ آؤ سود خوروں کی نماز پڑھو، یہ نہیں کہہ رہا، اور رشوت خوروں کی نماز پڑھو، شرابیوں کی نماز پڑھو، وہ کہہ رہا ہے وہ نماز پڑھو جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اور محمد رسول اللہ کی نماز پڑھو۔ لیتے رہے جو رشوت لیتے ہیں، تم تو نہیں لیتے نا، ہاں، تو محمد رسول اللہ کی نماز پڑھو۔ کہنے لگے جی کمزوری ہے ذرا، تو کمزور لوگ ہی کمزوری کو کھڑے ہو بیان کر رہے ہو، اپنی کمزوری دور کرنا ہماری کمزوری ہے، تو پھر کیونکہ جواب نہیں تھا، یہ ہماری کمزوری ہے، تمہاری کمزوری، اپنی کمزوری دیکھ رہی، لوگوں کی کمزوریاں بیان میں آ رہی ہیں، وہ یوں کرتا ہے وہ یوں کرتا ہے، انتہائی غلط بات ہے، ہاں، کیونکہ جو رشوت لے رہا ہے، سود کھا رہا ہے، وہ آپ کی نافرمانی نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ جانے اور اس کا رب جانے، ہاں، سزا دے یا معاف کرے، ہمیں چرچے کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا کیا تعلق اس سے کہ ہم سزا دینے والے ہیں، یا تو ہم گناہ سے بچے ہوئے ہوں، جب ہم خود بھی گناہ گار ہیں تو دوسروں کے گناہ کیوں دیکھیں، دوسرا اگر کوئی گناہ کرتا دیکھیں تو اگر پیار سے سمجھایا جا سکتا سمجھا لے، ورنہ اپنے گناہ کی طرف لوٹ جائیں، کہ دیکھو کتنی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی طرف ڈرتا نہیں، میں بھی تو کر رہا ہوں، خود توبہ میں لگ جائے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے، اس کو توبہ کی توفیق دے دے، یہ تو ہوئی صحیح بات، لیکن لوگوں کے گناہوں کا چرچا کرنا، چرچا صحیح نہیں ہے، ہاں جی، یہ ہے، کوئی بہت برا ہے اس سے بچانا ہو تو اس کی برائی بیان کر سکتے، اس کے قریب نہ جاؤ، وہ برا ہے اس سے بچ جاؤ، تو برائی سے بچانے کے لیے اس کی برائی کا تذکرہ کر سکتے ہیں کہ اس کے قریب گئے ہیں
تو پھنس جاؤ گے برائی میں. غلط ہے اس کا عقیدہ، غلط ہے اس کے قریب نہ جاؤ ورنہ تمہیں بھی غلط عقیدے پہ لگا دے گا. تو یہ یعنی تذکرہ اس طرح کہ جس میں نیت میں اصلاح ہو اپنی یا کسی کی، اس سے بچنا ہو گناہ سے. ہاں جی، تو اس کے گناہ کا ذکر کرنا تو وہ غیبت میں نہیں آتا، کیونکہ اس سے بچاؤ کے لیے ہے. ہاں، تاکہ دوسرا بچے، اس کے قریب نہ، اس سے تعلق نہ رکھے ایسے گناہ گار سے، ایسے عقیدے والے سے. یہ ہے تو ویسے تو کوئی ضرورت نہیں تذکرہ کرنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ آپ دیکھیں گے کسی کی مذمت کبھی نہیں آئی. ہاں جی، بس اللہ تعالی نے جو کیا. جو آپ کے چچا ابو لہب نے کہا کہ تو برباد ہو، تیرے ہاتھ ٹوٹے، اس کے لیے تم جمع کر لیا. آپ نے ایک لفظ نہیں بول رہے، آپ تبت یدا نازل ہو گئی. خود صاحب ہے، صاحب اگر کسی کا تذکرہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ نے کسی کافر کا یا کسی منافق کا کبھی تذکرہ کیا ہو. عبداللہ ابن ابی منافق تھا، تو آپ کی زبان پہ کبھی نہیں آیا کہ وہ منافق ہے. قرآن نے کہا وہ منافق ہے. ہاں، یہ ہے، وہ آپ نے پڑھ کر سنا دیا وہ عبداللہ بن ابی منافق ہے، ٹھیک ہے. آپ نے نہیں فرمایا. ہاں، آپ اتنا گویا بچتے تھے. تو اس لیے جس سے کسی کو بچانا ہے اس کے عقائد بیان کر دو. فتنہ ہے، فتنے کا زمانہ ہے کہ اس کے فتنے سے دور رہو، کیونکہ اب جو فتنے ہیں وہ نیکی کے عنوان سے ہے. ہاں جی، اب فتنے نیکی کا عنوان ہے، اس لیے عام آدمی کو اس کے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس کا تعارف کروانا اس فتنے کا بالکل ٹھیک ہے تاکہ لوگ بچیں. وہ اس کی غیبت میں نہیں آتا، بلکہ لوگوں کے بچانے کے لیے اس کا تذکرہ کیا جائے گا. اب غلام احمد قادیانی ہے، اس کا تذکرہ کیا جائے گا. بڑا خبیث تھا، بڑا مردود تھا، جہنمی تھا، کتنا گستاخ تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اور یہ ہے کہ اپنے آپ کو رب کا بیٹا بنایا اس خبیث نے، کیونکہ عیسائی جو بیٹا کہتے تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو، وہ اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے. تو وہ اور ابن گسیتی تک، گسیتی ماں تھی اس کی، گسیتی کا بیٹا تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ثابت کرنا تھا کہ میں بھی عیسیٰ ابن مریم کی طرح پیدا ہوا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے مریم بنا دیا، مجھے خود مریم بنا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہم بستر ہوئے. خبیث کہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور پوری اپنی رجولیت کی قوت استعمال کی اللہ نے میرے ساتھ. پھر مجھے حمل ٹھہر گیا تو پھر درد سے شروع ہو گیا باقاعدہ پیدائش کا. تو میں گیا ایک درخت کے ساتھ، جو نا ایک درخت کے ٹہنے کو پکڑا، اس میں زور لگایا، تو ایک دم پیدا جو ہوا تو وہ میں ہی تھا. پیدا ہوا تو میں ہی تھا بس. یہ تو وہ ایک ہوتے تھے بیچارے سائیں حیات، شاعر تھا گویا احرار کا. ختم نبوت پر وہ شعر کہتا تھا، پنجابی میں شعر کہتا تھا. ہاں، تو فقیر والی کے جلسے میں میں بھی ہوتا تھا. اس نے ایک شعر کہا، نظم پڑھ رہی تھی، وہ شعر یاد رہ گیا کہ تین نال جفا پا کے ایدروں میں عین ہوا. قتل کا دعویٰ کرنے والے میں پایا، اس کو قتل کر دیا. ہاں، یوسف اس کا نام تھا، اس نبی کا دعویٰ کرنے والے کا، یوسف کذاب. اس کو قتل کیا اس نے، اور پھر خود تو خیر سزا بہت ہوئی اسے، لیکن یہ بہت بڑا کارنامہ اس نے انجام دیا. ہاں، کیونکہ ایسے کو قتل کرنا چاہیے جو نبوت کا دعویٰ کرے. ہاں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے. اور لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن. اور اس کی توبہ نہیں قبول ہوگی ان لوگوں کی. نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو برے عمل کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب موت کا وقت آ جائے. حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، جب موت کا وقت آ گیا، قال انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں. اس کی توبہ نہیں قبول. ہاں جی، عین موت کے وقت میں جو توبہ کرے اس کی تو وقت دنیا سے رابطہ کٹ جاتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا تھا دنیا میں،
جب پر آخر اس لیے فرمایا کہ لیست توبہ، تو نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے یعملون جو عمل کرتے ہیں سیئات برے، حتیٰ کہ اذا حاضت یعنی تبتو یقیناً میں نے توبہ کی ہے، الآن اب میں توبہ کرتا ہوں، ان کی توبہ قبول نہیں۔ وللذین یموتون ہم کفار، قبول نہیں جو کافر ہی مر گئے۔ پہلی بات گناہ گاروں کے لیے، یعنی گناہوں سے توبہ کرتا ہے، کافر تو نہیں ہے لیکن شرابی تھا، بدماش تھا، کافر تو نہیں تھا لیکن فاسق فاجر تھا، تو تھے، مرنے کے بعد فرشتوں سے کہیں کہ جی میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف۔ اولئک یہ وہ ہیں اولئک کہ آتدنا ہم نے تیار کیا ہے لہم ان کے لیے عذاباً علیم، المناک عذاب ان کے لیے تیار کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء، نہیں کرتے یہی سی اس کی مرضی، آزاد ہو گئی ہے، جہاں چاہے نکاح کرے، کوئی اس پر پابندی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ نہ وارث بنو، نہیں حلال تمہارے لیے، لا یحل لکم کہ وارث بن جاؤ عورتوں کے، ان ترثوا النساء کرہن زبردستی، زبردستی وارث نہ بنو۔ ہاں ٹھیک ہے، خوشی سے اپنے دیور سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کر لے، ہاں لیکن ان کی خوشی، ان کی آزاد مرضی کی بات ہے، ماں باپ بھی اسے مجبور نہیں کر سکتے کسی بات پر۔ کنواری لڑکی کو تم باپ مجبور کر سکتا ہے، لیکن جو طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے اسے مجبور نہیں کر سکتا والد، وہ بالکل آزاد ہے، ہاں جی، جہاں چاہے نکاح کرے۔ ہاں ایسا خاندان کہ جو کفو کہتے برابری کا خاندان، کفر میں سے نہ ہو، کہ جہاں یہ اندیشہ ہے کہ ہم اس سے نباہ نہیں کر سکتے اس خاندان سے، وہاں سے باپ روک سکتا ہے، ہاں جی، اس خاندان میں نہ جا، باقی جہاں تیری مرضی ہے تو نکاح کر لے، ہاں جی، کیونکہ وہ خاندان ایسا ہے کہ ان سے بود و باش، رسم و رواجات اس سے بالکل مختلف ہے، تو ان سے نکاح، ان سے نباہ جو ہے نا خاندان کا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں تو ایسے مشکل میں نہ ڈالے خاندان کو، اس سے روکا جائے گا۔ ہاں ولا تعذلوہن، اور نہ ان کو روکو، یا مہر دیا تھا اس کے خاوند نے، تو اب بھائی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ہی مال تھا، ہمارا بھائی تھا، تو وہ ہمیں واپس کر دے، پھر جا جدھر مرضی ہے، مثلا زمین اب جو جانا چاہتی ہے تو زمین تو جائے گی، جو تھا وہ لا ولد فوت ہوا، مرب ہے تو چوتھائی اس کو، وہ تو آئے گا، اب یہ زمین جاتی ہے، اب وہ کہتے زمین دے جا پھر چلی جا، ورنہ داماد سے اپنا اس سے دیور سے کر، کیونکہ زمین تیرے پاس ہے، ہم زمین نہیں کہ، یہ غلط بات ہے، چونکہ ہو اسے وہ واپس نہ لو، وراثت تو الگ جائے، وہ تو ہے ہی اس کا حق، پہلے ایک مکان جو ہے نا دے دیا تھا، اس کے نام کر دیا تھا اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے، وہ واپس نہیں تم لے سکتے، اگر تو دوسرے خاندان میں جائے گی، ہم کیسے، یہ زمین اس نے نام لگوائی تھی، ہم کیسے برداشت کریں یہ زمین تو ادھر لے جائے، یہ چھوڑ جائے، یہ نہیں کر سکتے، دو سے دے چکے ہو اس سے پہلے، اس کا ایک حصہ لینا چاہتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، اسی لا تعذلوہن، نہ روکو انہیں تاکہ تم لے جاؤ، تذہبوا بعض اس مال کا حصہ جو تم نے انہیں دیا ہے، آتیتموہن تم نے دیا ہے انہیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں وہ فاحشہ مبینہ کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ زنا کا ارتکاب کر لے، ہاں جی، تو پھر وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے گھر میں رکھا جائے یا اسے، ہاں تو پھر اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے، نکالا جا سکتا ہے گھر سے جو چاہے، کوئی چھینا لیا بھی جا سکتا ہے، یا فاحشہ مبینہ کا مطلب ہے کہ بڑی بد زبان ہے، وہی فاحشہ مبینہ، ذرا سی بات پہ چڑ جاتی ہے اور تانے دیتی ہے، بہت تکلیف دہ قسم کے تانے، عورتوں کو تانے بڑے عجیب عجیب آتے ہیں،
ہے کہ تانے دے دے کے جلاتی ہے، ہاں، تو اس کو تم جو ہے نا گھر سے نکال سکتے ہو. وعاشروہن بالمعروف، اور زندگی گزارو ان کے ساتھ مناسب طریقے سے. ہاں، اس گھر کی ایسا اچھا سلوک کرو اس کے ساتھ کہ میکے کو بھول جائے. یہ عاشروہن بالمعروف، بہت ہی اچھے طریقے سے اس کے ساتھ زندگی گزارو. اس کو تانے نہ دو. تو مرد کا کام نہیں ہوتا تانے دینا، عورت تو دے لیتی ہے، کمزور ہوتی ہے عورت، تانے دے لیتی ہے، مرد نہیں دیا کرتا تانے. قطعاً تانا نہ دو اسے، کسی قسم کا کوئی تانا نہ دو. ہاں جی، اور اچھے طریقے سے زندگی گزارو، مناسب طریقے سے. اور اگر شادی تو ہوگی لیکن تمہیں پسند نہیں رشتہ، کہ جو تم آرزو تھی وہ نہیں ملی، سارا ہوتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ ایسی بیوی آئے، یوں ہو، ایسی خوبصورت ہو، ایسی اچھے مزاج کی ہو، تو ضرورت نہیں کہ ساری چیزیں مل جائیں اسے. بیوی آرزوؤں کے بالکل خلاف آ گئی. فن کرے تم تو اگر تم انہیں اور اسی میں، ہاں جی، تم تو نہیں جانتے، پسند ہی بہت رزق ہے، اس کی وجہ سے نہیں معلوم کہ تمہارے حق میں بہتر کیا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں فاسا آتا ہے، بہت بھلائیاں، خیرن کثیرہ، اس میں بہت بھلائی اللہ تعالی رکھی ہے تمہارے لیے. تمہیں کیا دن مکان زوج کہ نہیں میں اس بیوی کو نہیں رکھتا، نباہ نہیں ہوتا، طلاق دیتا ہوں. بدلنا چاہتے ہو، ایک بیوی کا تم بدلنا چاہتے ہو کہ اس کو طلاق دے کے دوسری شادی کروں گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رکھو دوسری کر لو، لیکن نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہتے. تم اس کو جدائی کرنا چاہتے ہو، دوسری لینا ہی چاہتے ہو. ہاں، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ پابندی نہیں لگاتے کہ ایسا نہ کرو. نہیں، طلاق دے دو اسے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنا دے گا. دوسرا، ویسے تم دے چکے ہو پہلے ہدیے میں، تحفے میں، جب اچھے تعلقات تھے تو اس وقت وہ آتا ہے تم احداہن قنطارا، اور دے چکے ہو ان میں سے ایک کو تم ڈھیروں سونا. قنطار واپس نہیں لوگے، اسے ہدیے دیے ہوئے اس میں سے کوئی چیز واپس. ہاں، ایک تو یہ ہے نا کہ تم نے اسے زیور ڈالا ہے لیکن اس کی ملکیت نہیں کیا. عام رواج جیسے ہمارے ہاں ہے کہ وہ زیور ملکیت نہیں کرتے. مہر ایک تو نا مہر میں کر دے زیور تو اس کا ہو گیا. ایک یہ کہ مہر الگ کرتے ہیں اور زیور کو الگ رکھتے ہیں. ہاں جی، پھر وہ مالک نہیں بنتی. ایک یہ ہے کہ خوشی میں آ کے تم نے ایسا کیا ہے، ہاں جی، کہ مال بھی دیا اور سونا بھی دیا اور زمین بھی اس کے نام کروا دی، مکان اس کے نام کروا دیا، یہ ہے، اور اسے پیسہ جمع کروا دیا کہ یہ صرف اسی کا ہے، بات صحیح ہے، جب چاہے لے. وہ جمع ہی وہ اور جمع کروا دیتے، اور جمع کروا دیتے، بہت جمع کروا دیا ہے. تو اب واپس نہیں دو. اب ہوگی ناچاکی. ناچاکی ہوگا، تم چاہتے ہو کہ زمین بھی واپس کر دے، مکان بھی واپس کر دے، پیسے جو بینک میں اس کے نام ہے وہ بھی میرے نام منتقل کر دے. بالکل غلط ہے، کوئی چیز واپس نہیں لوگے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے تو سمندوں میں بہت لاکھ مہر یہ مقرر کرتے تھے، پیسہ تھا ہی بہت. تو حضرت عمر ہوش سے کام لو، تمہارے پاس تو بہت دولت ہے اور مال مقرر کر رہے ہو، تمہاری ہی تو اتباع پچھلے کریں گے گا. اس میں بڑھو اور تو کھڑی ہوگی. قنطارا فلا تاخذوا منه شیئا، اگر ڈھیروں سونا دے چکے ہو ان کو تو معلوم ہے ڈھیروں دینا جائز ہے. تو آپ کیوں پابندی لگاتے؟ چپ ہو گئے. کہنے لگے عمر تو اس سے تو عورت ہی سمجھدار نکلی. خطبے میں کہتے ہیں تو اس سے تو عورت ہی سمجھدار نکلی. ہاں جی، کیونکہ تکبر نہیں تھا. حالانکہ عمر کی سختی سب جانتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت آ گئی، ہاں، اس لیے تسلیم کیا کہ بالکل ٹھیک کہتی ہے عورت. ہاں جی، یہ کہ تم چاہتے ہو اگر تبدیل کرنا کر لو اور دے چکے ہو ان میں سے کسی کو تم قنطارا ڈھیروں سنا، فلا تاخذوا منه شیئا، نہ لو، فلا تاخذوا منه اس میں سے شیئا کچھ بھی نہ وصول کرو. اتاخذونه بہتانا واثما مبینا، کیا تم لیتے ہو اس سے بہتان بنا کر گناہ
اور کھلا گناہ کر کے ہے، کیونکہ کیا قصور ہے اس کا؟ آپس میں ناچاکی ہوگی، نہیں پسند آتی تو طلاق دینا چاہتے ہو دے دو، تو واپس کیسے لوگے؟ یا کوئی عیب لگاؤ گے؟ وہ کہیں گے تو نے دیا تو کیوں لیتا ہے؟ اب عیب غلط بات ہے، یہ دے چکے ہو بس دے چکے، واپس نہیں لو گے اب۔ اور وہ کیف تاخذونھا، اور پھر کیسے واپس لو گے؟ سوچو تم کیسے واپس لو گے؟ وقد افضى بعضكم الى بعض، اور آپس میں تم ایک دوسرے سے